السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امان میں رکھیں، آمین۔ آج انسانی بھیڑیا کی قسط نمبر 4 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تو چلیں کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاں جیفرسن، کارٹر نے سرد آہ بھر کر کہا، ہمارے خاندان پر یہ لعنت اسی زمانے سے سوار ہے۔ ایڈم کارٹر دراصل میرے دادا کا چچا تھا، اس لیے دادی ماں بھی اسے چچا ہی کہتی تھی۔ میری پیدائش سے بہت پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے سنا ہے وہ نہایت بہادر اور تجربہ کار شکاری تھے۔ ان کے کارنامے آج تک گرد و نواح کے بڑے بوڑھوں کی زبان پر ہیں۔ جنوری کی 17 تاریخ تھی اور چاند کی 14ویں، جب جنگل میں گیا اور سن تھا 1823، گویا آج سے 110 برس پہلے۔ جیفرسن چلایا، ہاں 110 برس پہلے، اور اتنی مدت گزر چکی کہ انسانی بھیڑیے کی شکل میں یہ بلا ہم پر مسلط ہے۔ اب تک ہمارے خاندان کے 4 افراد اس کے شکار ہو کر انسانی بھیڑیے کا قالب اختیار کر چکے ہیں، اور 5واں میرا بیٹا۔ کارٹر کی آواز فرد رنج سے بھر آ گئی۔ اس نے رومال نکال کر آنکھوں پر رکھ لیا اور سسکیاں لینے لگا۔ جیفرسن کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے اپنا ہاتھ کارٹر کے کندھے پر رکھ کر تھپکی دی۔ فکر مت کرو میرے دوست، ہم دونوں جنگل میں چلیں گے اور اس بلا کو ختم کر ڈالیں گے۔ اب مہربانی کر کے اپنی دادی کا روز نامچہ سناؤ کہ آگے کیا لکھا ہے۔ کارٹر نے آنسو پونچھے اور ایک بار پھر اس کتاب پر نگاہ جما دی۔ اس کا ہاتھ بری طرح لرز رہا تھا۔ چند ثانیے چپ رہنے کے بعد اس نے عبارت پڑھنی شروع کی۔ چچا ایڈم نے صنوبر کے ایک اونچے اور بڑے درخت کے پاس لمبی گھاس میں اسے دبکے ہوئے دیکھا۔ اس کا چہرہ انسانوں کا اور جسم بھیڑیے کا سا تھا، اور اگر میرے گلے میں جنگلی گلابوں کے پھولوں کا ہار نہ ہوتا تو وہ مجھے بھی پھاڑ کر رکھ دیتا، اور پھر میں بھی اپنے پردادا کے مانند انسانی بھیڑیے کا روپ دھار لیتا۔ میرے دادا نے جب یہ بہت برس پہلے اس جنگل میں ایک جادوگر کو ہلاک کیا تھا۔ وہ جادوگر کالے علم کا ماہر تھا۔ مرتے ہوئے میرے دادا کو بددعا دی کہ تجھے بھیڑیا کھائے گا اور پھر تو بھی بھیڑیا بن کر اپنے ہی خاندان کے کسی آدمی کو مارے گا، اور اس طرح کئی نسلوں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہمیں ایک مذہبی آدمی نے اس بلا سے بچنے کی کئی تدبیریں بتائیں۔ ایک یہ کہ ہم جنگل میں جائیں تو جنگلی گلاب یا لہسن کے پھولوں کا ہار گلے میں ڈالیں۔ انسانی بھیڑیا یا جو ایک بدرو ہے اس سے بھاگتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسے خنجر بنائے جائیں جن کے دستے چاندی کے ہوں، یا بندوقوں میں ایسے کارتوس بھریں جن کے خول چاندی کے ہوں۔ چاندی کے علاوہ کوئی دھات بھیڑیے پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ جب پورا چاند روشن ہو تو جنگل میں نہ جائیں، اور 14ویں کے بعد 15ویں اور 16ویں یا 17ویں تاریخ کو بھی ادھر جانے کا ارادہ نہ کریں۔ اگر اس دوران میں جانا پڑ جائے تو جنگلی گلاب یا لہسن کے پھولوں کے ہار گلے میں ڈال کر جائیں۔ انسانی بھیڑیے کا پنجہ اگر ان پھولوں سے چھو جائے تو وہ فوراً جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اگر جنگلی پھول گلے میں ڈالنے یاد نہ رہیں اور انسانی بھیڑیا حملہ آور ہو تو چاہیے کہ آدمی بہتے ہوئے پانی کی طرف دوڑے اور اس میں چھلانگ لگا دے۔ انسانی بھیڑیے بہتے ہوئے پانی کو عبور نہیں کر سکتے۔ اس آخری ترکیب نے میری جان بچائی، جیفرسن نے کہا۔ یہ اور بات ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں نہ تھا۔ میں نے بہت عرصے پہلے صرف اتنا سنا تھا کہ ایسا ہو تو دریا میں کود کر جان بچائی جا سکتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس چاندی کی کتنی مقدار ہے؟ کارٹر نے پوچھا۔ چاندی؟ جیفرسن نے ندامت سے کہا، بھلا میرے پاس چاندی کہاں سے آئی؟ بہرحال ہمیں کہیں نہ کہیں چاندی حاصل کرنا ہوگی۔ کارٹر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تم نے یہ سن لیا کہ اس کو صرف چاندی کے ہی کارتوسوں سے موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں؟ میرے پاس گھر میں $20-25 کی رقم محفوظ پڑی ہوگی، کہو تو لاؤں اگر اس رقم میں چاندی مل سکے تو؟ جیفرسن نے کہا، بہت خوب، کوئی $30 میرے پاس بھی ہیں۔ میرا خیال ہے $50 میں ہم چاندی کے اتنی مقدار خرید سکتے ہیں کہ اس سے 4-5 کارتوس پر خول چڑھائی جا سکے۔ اگلے دن انہوں نے چاندی خریدنے اور کارتوس بنانے میں لگا دیے۔ جیفرسن اپنی 12 بور کی بندوق وہیں جنگل میں پھینک آیا تھا۔ خوش قسمتی سے کارٹر کے پاس ایک فالتو بندوق تھی، وہ اس نے جیفرسن کو دی۔ اب انہیں چاند کی 14ویں تاریخ کا انتظار تھا۔ انہوں نے جنگلی گلاب اور لہسن کے پھولوں کے بہت سے ہار بھی تیار کر لیے تھے۔ فرصت کے اوقات میں وہ دونوں اپنی بندوقوں سے نشانے کی مشق کرتے،
جیفرسن نے ایک روز اداس ہو کر کہا، مجھے اپنی اس 12 بور کی بندوق کا ہمیشہ افسوس رہے گا۔ ایک مدت سے میرے قبضے میں تھی اور اس نے بے شمار جانور ہلاک کیے تھے۔ فکر نہ کرو جیفرسن، تمہاری بندوق ضرور وہیں کہیں جنگل میں پڑی ہوگی، اور اگر نہ ملی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اس سے زیادہ عمدہ بندوق دلواؤں گا۔ کارٹر نے اس کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے جواب دیا اور پھر منہ پھیر کر کہیں باہر نکل گیا۔ جیفرسن نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے۔ یکایک اسے خیال آیا کہ کتنا کمینہ کم ظرف ہے اور اس 2 کوڑی کی بندوق کا صدمہ نہیں بھولتا۔ ادھر کارٹر اتنا شریف النفس ہے کہ جس نے جوان بیٹی کی موت پر صبر کر لیا۔ 14ویں رات کا چاند مشرقی افق سے نکلا تو دونوں اپنی اس خطرناک مہم پر انہوں نے ابھرتے ہوئے گول مول چاند کو ایک نظر دیکھا، بندوقیں کندھوں پر، جنگلی گلاب اور لہسن کے ہار اپنے گلے میں ڈالے اور دریا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب انہیں ایک جگہ سے دریا عبور کر کے دوسرے کنارے پر جانا تھا۔ بہاؤ کے الٹے رخ کو کوئی 5 فرلانگ جا کر ایک چھوٹی سی کشتی اور چپو برآمد کیے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہو کر دوسرے کنارے کی طرف بڑھ رہے تھے تو ان کے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز ہوتی گئیں۔ چاند ان کے ساتھ ساتھ بلند ہوتا ہوا اب کافی اونچائی تک آ گیا تھا۔ جنگل میں ہیبت ناک سناٹا طاری تھا۔ چاندنی میں دور دور کا منظر ایک خواب کی مانند ان کی نگاہوں کے سامنے پھیلا ہوا تھا۔ بلا شبہ یہ نہایت حسین رات تھی۔ حسن کا جادو جنگل کے چپے چپے کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ وہ دونوں خاموش تھے۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر کارٹر نے جیفرسن کی مدد سے کشتی گھسیٹ کر کنارے پر لگا دی اور لکڑی کی ایک لمبی میک کے ساتھ باندھ دی۔ اس کے بعد دونوں آگے پیچھے جنگل کے اس حصے کی طرف بڑھے جہاں صنوبر کا وہ آسیبی درخت گزشتہ 100 سال سے بلکہ اس سے بھی پہلے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ کارٹر آگے تھا اور جیفرسن پیچھے۔ جنگل میں کوئی روح نہ تھی، پرندے تک خاموش تھے۔ یہ ایسی ہوش شربا خاموشی تھی جو انسان کے اعصاب بہت جلد شکستہ کر دیا کرتی ہے۔ یہ کائنات کی کتنی پراسرار اور انوکھی ہے، جیفرسن نے دل میں سوچا۔ ہم اس کے راز کبھی نہیں پا سکتے۔ موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، روح کیا ہے، شیطان کیا ہے، پھر مرنے کے بعد انسان کا درندے تک قالب میں نمودار ہونا کتنا عجیب لگتا ہے۔ انتقام، آسیب، نیکی، خیر، یہ سب کیا ہے؟ وہ دیر تک سوچتا چلا جا رہا تھا۔ وہ دونوں دریا کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ کارٹر نے ایک مرتبہ پھر زبان کھولی۔ شاید وہ یہی کچھ سوچ رہا تھا جو جیفرسن کے دل میں تھا۔ دفعتاً آبشار کے گرنے سے جو شور پیدا ہوتا تھا، اس کی آواز جیفرسن کے کانوں میں آئی اور چند روز پیشتر کا حادثہ پوری شدت کے ساتھ اس کے ذہن میں اتر آیا۔ اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے، آواز زیادہ تیز اور واضح ہوتی جا رہی تھی۔ آخر وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں آبشار کے 70-80 فٹ گرنے سے فضا میں ایک دھند کا بادل بن گیا تھا۔ یہاں اتنا شور تھا کہ وہ ایک دوسرے سے اشاروں میں باتیں کر سکتے تھے۔ دونوں 5-7 منٹ تک وہاں گم سم کھڑے رہے۔ جیفرسن سوچ رہا تھا کہ اس گہرائی میں اتنے تیز بہاؤ کے ساتھ گرنے والا کوئی شخص زندہ بچ سکتا ہے؟ کبھی نہیں بچ سکتا، لیکن وہ تو بچ گیا۔ پھر وہ وہاں سے پلٹے اور جنگل کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ چاندنی درختوں کی شاخوں اور پتوں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ عجیب و غریب سائے ادھر ادھر بکھرے ہوئے نظر آئے۔ کارٹر بالکل خاموش تھا۔ جیفرسن کے ذہن میں یکایک ایک بھیانک خیال آیا اور دہشت سے اس کے دل کی حرکت بند ہونے لگی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے ذہن سے خیال جھٹکا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا خبر کہ شخص کارٹر خود ہی انسانی بھیڑیا ہو جو مجھے فریب سے جنگل میں لے آیا اور ابھی اپنی ہیئت تبدیل کر کے بھیڑیا بن جائے۔ عین اسی لمحے کارٹر نے گھوم کر جیفرسن کی طرف دیکھا۔ جیفرسن اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ پھر اسے یاد آیا کہ اگر کارٹر انسانی بھیڑیا ہوتا تو جنگلی گلاب اور لہسن کے پھولوں کا ہار کبھی نہیں پہن سکتا تھا اور نہ چاندی کے کارتوس اپنی جیب میں رکھتا اور نہ بہتے ہوئے پانی کو عبور کرنے کے قابل ہوتا۔ اپنے اس وہم پر جیفرسن کو تھوڑی دیر کے بعد خود ہی ہنسی آ گئی۔ کارٹر نے ہنسی کا سبب پوچھا تو اس نے پہلی بار زبان کھولی۔ کیا بات ہے جیفرسن، بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ اس نے عجیب سے انداز سے جیفرسن کو دیکھا۔ وہ ہنسی بالکل بے موقع اور بے محل تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ تم خود ہی انسانی بھیڑیے تو نہیں ہو۔ تو تم نے مجھے پہچان لیا، کارٹر نے سنجیدگی سے کہا اور اسے گھورنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے جیفرسن کو یوں لگا جیسے واقعی اس کے دل کی حرکت تھم گئی ہو۔ دوسرے ہی لمحے کارٹر ہنسا اور بولا، ان واہیات باتوں کو چھوڑو، اب ہم واقعی بھیڑیے کے آس پاس پہنچ گئے ہیں۔ اپنی بندوق تیار رکھو، کسی بھی وقت ہمارا اس کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اب وہ درختوں کے اس جھنڈ کی طرف قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہوئے بڑھ رہے تھے جہاں جیفرسن نے بھیڑیے کو پہلے بھی دیکھا تھا۔ فاصلہ تھا کہ ختم ہونے میں نہ آتا تھا۔ یوں بھی وہ آہٹ کے بغیر چل رہے تھے۔ ٹھیک آدھی رات کا عمل تھا جب انہوں نے
دور سے صنوبر کے اس بڑے درخت کو دیکھا جو ایک خوفناک دیو کے مانند گردن اٹھائے اور بازو پھیلائے اس جھنڈ کے وسط میں کھڑا تھا۔ چاند ان کے سروں پر آ گیا تھا اور حیرت ہے اس عجیب مہم کا نظارہ جنگل کی حیوانی زندگی آہستہ آہستہ اپنی بیداری اور خبرداری کا احساس انہیں دلا رہی تھی۔ کبھی گھونسلوں میں چھپے ہوئے پرندے اپنی زبان میں سرگوشیاں کرتے، کبھی کوئی چمگادڑ پھڑپھڑاتی ہوئی جھنڈ میں سے نکلتی اور فضا میں چکر کاٹ کر دوبارہ اس جھنڈ میں غائب ہو جاتی۔ دفعتاً ایک الو اپنی بھیانک آواز میں چیخا، ہوں ہوں ہوں، پھر وہ فضا میں اڑا اور نہ جانے کس طرف چلا گیا۔ وہ بہت احتیاط سے اس جھنڈ میں داخل ہوئے۔ یہاں کس قدر تاریکی تھی، انہیں کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ دم سادے پاس پاس کھڑے رہے۔ انہوں نے اپنی بندوقیں کندھوں سے اتار کر ہاتھوں میں سنبھال لی تھیں۔ ان کی انگلیاں لبلبی پر تھیں اور نظریں اپنے دشمن کو تلاش کرنے میں۔ ایک ہلکی سی آہٹ گھاس میں آتی ہوئی سنائی دی۔ وہ چوکنے ہوئے اور ایک دوسرے کی پشت سے پشت ملا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے دل بری طرح دھڑک رہے تھے۔ انتظار کے یہ لمحات گویا صدیوں پر محیط تھے۔ وہاں تاریکی کا سناٹا توڑتی ہوئی ایک ہولناک آواز جنگل میں آئی۔ ان دونوں کے دل لرز گئے۔ انسانی بھیڑیے کی چیخ تھی۔ شاید اس نے ان کی بو پا لی تھی۔ چند ثانیے بعد انہوں نے ایک حرکت کرتا ہوا جسم کوئی 50 فٹ کے فاصلے پر دیکھا۔ یہ ایک جسم اور قوی ہیکل بھیڑیا تھا جو گھاس میں دبکا ہوا آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ انہیں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ایک نوجوان لڑکے کا چہرہ تھا۔ لیو، میرے بیٹے، کارٹر کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل گئے۔ انسانی بھیڑیے نے ایک اور دلسوز چیخ ماری اور غرغراتا ہوا گھاس میں سے سیدھا کارٹر کی طرف آیا۔ اس کا انداز جارحانہ تھا۔ جیفرسن نے جرجری لی۔ یہ وہی انسانی بھیڑیا تھا جو اس کے تعاقب میں آیا تھا۔ کارٹر نے نہایت سکون سے اپنی بندوق سیدھی کی، نشانہ لیا اور لبلبی دبا دی۔ گولی بھیڑیے کی کھوپڑی پر لگی۔ وہ الٹ کر گرا۔ اس کی چیخوں غرغراہٹوں سے جنگل کانپنے لگا۔ فضا میں لاتعداد پرندے گھبرا کر چکر کاٹ رہے تھے۔ کارٹر نے دوسرا فائر کیا۔ یہ گولی بھی نشانے پر لگی۔ بھیڑیا ماہی بے آب کی مانند گھاس پر تڑپ رہا تھا اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ کارٹر اور جیفرسن دونوں لاش کی طرف بڑھے، ابھی جھک کر اسے اچھی طرح دیکھنے بھی نہ پائے تھے کہ وہیں جھاڑیوں میں دبکا ہوا ایک اور درندہ ان پر لپکا۔ یہ بھی انسانی بھیڑیا تھا، لیکن اس کی شکل جسامت پہلے بھیڑیے سے کئی زیادہ ڈراؤنی بری تھی۔ جیفرسن، فائر کرو، کارٹر چلایا۔ انسانی بھیڑیا ان سے صرف چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ جو ہی انہوں نے چست کی، جیفرسن کی بندوق چلی اور گولی بھیڑیے کے دل میں لگی اور وہ الٹ کر گرا اور ایک ثانیے کے اندر اندر ٹھنڈا ہو گیا۔ خدا کی پناہ، مجھے اس کا خیال ہی نہ تھا، کارٹر نے کہا۔ یہی وہ خبیث تھا جس نے میرے پیارے بیٹے کو ہلاک کیا اور اسے اپنی جنس میں تبدیل کر لیا۔ انہوں نے انسانی بھیڑیوں کی لاشوں کو گھسیٹا اور چاندنی میں لے گئے۔ یہ ایک عجیب دہشت انگیز منظر تھا۔ دیکھو دیکھو، یہ کیا ہو رہا ہے، جیفرسن خوف سے چلایا۔ اب وہاں بھیڑیوں کی لاشیں نہ تھیں۔ ایک لاش کے بجائے نوجوان لیوک کارٹر کا مردہ جسم پڑا دکھائی دیا۔ وہ پوری انسانی لاش تھی اور اس میں بھیڑیے کے کوئی آثار نظر نہ آتے تھے۔ کارٹر نے اپنے نوجوان بیٹے کی پیشانی پر جھک کر بوسہ دیا۔ اس کے دونوں رخساروں پر آنسوؤں کے قطرے ڈھلک رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے گلے سے جنگلی گلاب اور لہسن کے پھولوں کے ہار اتارے اور مردہ بیٹے کے گلے میں ڈال دیے۔ بھیڑیے کی دوسری لاش بھی تھوڑی دیر بعد ایک انسانی شکل میں بدل گئی۔ یہ ایک بوڑھا کرہ المنظر جنگلی شخص تھا جس کا چہرہ سیاہ اور جھریوں سے بھرا تھا، ہاتھ پیر سوکھے اور مڑے ہوئے۔ کارٹر نے کہا، شاید یہ وہی جادوگر ہے جس نے مرتے ہوئے ایڈم کارٹر کو بددعا دی تھی۔ ابھی وہ اس لاش پر نفرت کی نگاہ ڈال رہے تھے کہ وہ سیاہ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ مارک کارٹر گھٹنوں کے بل جھکا اور اپنے بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا رہا۔ جیفرسن کی گردن بھی ادب سے جھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے لیوک کی لاش اٹھائی اور جنگل سے چلے۔ وہ دریا کے کنارے پہنچے اور کشتی پر سوار ہو گئے۔ صبح صادق کا اجالا مشرقی افق سے ایک نئی صبح کے طلوع ہونے کی خوشخبری دے رہا تھا۔ تو میرے دوستوں، کیسے آپ کو سٹوری لگی؟ امید ہے کہ سٹوری آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ بہت انٹرسٹنگ اور بہت خوفناک اور دہشتناک سٹوری تھی، اور انشاءاللہ اسی طرح کی اور ایڈونچرس اور ہارر سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بڑوں کا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔